بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک اپنا آور ریلیجن اسلام چینل ہے، اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ تو اسی طرح آپ کو اچھی ویڈیو آپ تک ملتی رہیں۔ تو دوستو انشاءاللہ ایسے ہی آج کی ویڈیو میں بھی آپ ضرور متاثر ہوں گے، اور آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی خوبصورت ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اور تمہیں جو مصیبت، دکھ اور پریشانیاں پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت کچھ تو بے شمار خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک دنیا میں انسان کو جو دکھ اور پریشانیاں، مصیبتیں اور مصائب کا سامنا ہے، اس کا سبب اس کے گناہ ہیں، اور جو اس کو ایک پریشانی سے نکال کر دوسری پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، یہ پریشانیاں بیماری کی صورتحال میں ہوں، یا بارش، طوفان، آندھی، آسمانی بجلی کے گرنے کی صورت میں ہو، زلزلوں اور سیلاب اور دیگر آفتوں کی صورت میں ہوں، آپس کے لڑائی جھگڑے، معاشروں میں بدنامی، گھریلو جھگڑوں اور مسائل، ہر طرف مایوسی کا ماحول، بڑی بڑی خبروں، رزق کی تنگی اور گھروں میں پریشانی کی صورت میں، یہ سب ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے۔ بر زمین اور بحر سمندر میں فساد لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ یہ سورۃ الروم میں ہے بات 41-30۔ مصیبتوں کا سبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتا ہے تو سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے ان اعمال پر دھیان دینا ہوگا جنہوں نے ہمیں مصائب و آلام میں پھنسا رکھا ہے، دکھ اور مصیبت لانے کا سبب ہیں، اور دنیا میں ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور سکون سے زندگی گزار سکیں۔ قرآن مجید حمید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مختلف قوموں پر ان کے اعمال کی وجہ سے جو عذاب آئے، ان کا ذکر کر کے ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے کہ تم میری نافرمانی نہ کرنا، اور میرے احکام پر جو میرے حبیب مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تعلیم فرمائے، ان کو مانتے رہنا اور ان پر عمل کرتے رہنا تاکہ امن سے رہ سکو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 1000 سال کے قریب عمر ملی۔ آپ 950 برس تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام سناتے رہے اور عمل کرنے کی تلقین فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہے، پند و نصیحت کرتے رہے۔ وہ لوگوں کو جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، لوگ اتنا ہی ان سے دور بھاگتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی بات اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان ان کے کان میں نہ پڑے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔